پھر اللہ رب العالمین نے کو وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی ساری دعائیں اللہ نے قبول فرمائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے مومنین پہ بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج دیا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے، ان کے ظاہر کو بھی پکیدہ بناتا ہے، ان کے باطن کو بھی پکیدہ بناتا ہے، ان کی اخلاقیات کو، ان کے عادات و اطوار کو، ان کے خصائل کو، ان کی پوری سیرت اور عمل کو اور ان کے افعال کو پکیدہ بناتا ہے، ان کے عقائد و نظریات کو بھی پکیدہ بناتا ہے۔ اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، اور گمراہی بھی ایسی تھی جو بالکل واضح تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کو، قریش کو اطمینان و سکون بھی بخشا تھا، وافر مقدار میں رزق اور روزی بھی عطا کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی تھی۔ اب ان کو یہ حکم تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور عبادت میں زندگی گزاریں، لیکن انہوں نے اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے اور ایمان لانے سے انکار کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ عظیم الشان نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان لانے کا موقع انہیں فراہم کیا اور آپ جیسی عظیم نعمت انہیں عطا کی، لیکن انہوں نے قدر نہ کی اور اس نعمت کو انہوں نے ناشکری سے بدل دیا، کفر سے بدل دیا۔ اور کیونکہ وہ سرداران تھے، باقی لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ان کے پیروکار تھے، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ وہ تباہی کا گھر کون سا ہے؟ جہنم ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ ان کے ٹھہرنے کی، ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے بہت سارے شریک بنا دیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اے حبیب انہیں فرما دو کہ یہ چند روزہ دنیا کا نفع اٹھا لو، یہ چند روز عیش کر لو، بس بے شک تمہارا پھر دائمی ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اب اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے، ایمان لاتے اور اطاعت و فرمانبرداری کا وہ رویہ اختیار کرتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا اور نبی کریم علیہ السلام پر انہوں نے ظلم و ستم کیے، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو بہت زیادہ اذیتیں تکلیفیں دی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب کفار کے ظلم و ستم کا سلسلہ یہ بڑھتا ہی چلا گیا، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ان کی سرکشی بڑھ بھی رہی ہے تو آپ نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط سالی ان لوگوں پہ مسلط کی تھی، ان اہل مکہ پر، ان قریشیوں پر بھی 7 سالہ قحط سالی مسلط کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریش کے حق میں دعائے ضرر فرمائی، اب وہاں پر قحط سالی شروع ہو گئی اور فاقوں تک نوبت آ گئی، اور بھوک کی وجہ سے، ہڈیاں کھانے پر، مردار کھانے پر،
چمڑوں کے ٹکڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو انہیں دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر بالآخر ابو سفیان مکے والوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ قریش یہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اب وہ قحط سالی کی وجہ سے ہڈیاں کھا رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں، چمڑے کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی قحط سالی کو دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کی برکت سے پھر ان کے حالات کو بدل دیا، لیکن اس کے باوجود اہل مکہ وہ شکر گزاری کی طرف نہیں آئے۔ پھر بالآخر جب مکہ فتح ہوا تو پھر وہ لوگ ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ کہ اے حبیب آپ ان کے سامنے ایک انطاکیہ نامی بستی والوں کی مثال بیان کریں، ان کا قصہ بیان کریں۔ تو جیسے لفظ مثلاً سورہ یاسین کے اندر بھی آیا ہے، لیکن وہاں ایک حقیقی واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو یہاں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ لفظ مثلاً سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ صرف ایک مثال ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، ایک بستی کا واقعہ ذکر فرمایا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ فرمایا کہ وہ بستی کانت آمینۃ مطمئنہ، وہاں کے رہنے والوں کو بڑا امن اور امان حاصل تھا، اور دلی اطمینان اور سکون انہیں حاصل تھا، اور بڑی اچھی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وافر مقدار میں روزی انہیں پہنچ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہترین معاشی خوشحالی سے نوازا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت بھی عطا کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، معاشی خوشحالی کی بھی ناشکری کی، اور جو انہیں دشمن کے خوف سے امن بخشا تھا، سکون اور اطمینان عطا کیا تھا، اس نعمت کی بھی ناشکری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کی بھی ناشکری کی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کی پاداش میں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا، بھوک اور خوف کا انہیں لباس پہنا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لایا، فَكَذَّبُوهُ، تو پس انہوں نے اس رسول کو ماننے کی بجائے جھٹلا دیا، اس رسول کی تکذیب کی۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات یہاں سمجھائی ہے کہ اللہ کا یہ دستور چلا آ رہا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی، ہاں وہ معاشی خوشحالی والی نعمت تھی، اطمینان و سکون والی نعمت تھی، اور کسی جلیل القدر پیغمبر کی تشریف آوری والی نعمت تھی، یا جسمانی صحت والی نعمت، اور دیگر بے شمار نعمتوں میں سے اللہ نے کچھ نعمتیں اور کسی قوم کو عطا کی تھیں، لیکن اگر انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ کا دستور یہی چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے اس قوم کو کچھ مہلت دے کر پھر بالآخر اس قوم کو تباہ کر دیا، یا ان پر کوئی عذاب مسلط فرما دیا۔ یہ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا سورۃ الانفال میں ارشاد ہے،
ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس سورہ رات میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرے اور پھر اس نعمت کو بدل دے، یعنی واپس لے لے اور اس نعمت سے محروم کر دے، یہاں تک کہ وہ لوگ خود ہی اپنی عملی حالت کو بدل دیں۔ یعنی وہ قوم جو اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ ہم اس نعمت کے اہل نہیں ہیں، نہ شکری کے ذریعے، نہ فرمانی کے ذریعے، اور نبی کریم نبی کی جو بھی نبی ان کے پاس آیا اس کی تقریم کے ذریعے وہ خود اپنے آپ کو جب اس نعمت کا نااہل ثابت کریں تو پھر اللہ رب العالمین اس نعمت سے انہیں محروم کر دیتا ہے۔